السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر فرام شاہ ماڈل اسکول بوائز 5۔ یہ ہماری اسلامیات کی ویڈیو نمبر 4 ہے۔ ویڈیو 1 2 3 میں جو ہم سبق کر رہے ہیں، ہم وہی کام اپنا ویڈیو نمبر 4 میں کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو نمبر 4 اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا کریں گے ریکیپ اور پھر ہم جائیں گے اپنے نئے کام کی طرف، ٹھیک ہے؟ ویڈیو نمبر 3 میں ہم نے اپنا یہ سبق کا ٹائٹل پیج ریڈی کیا تھا۔ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے جی توحید کا تعارف۔ اس کے سوالات جوابات تھے 3، درست جواب کے انتخاب اس میں تھے 4 اور خالی جگہ پر بھی ہے 4۔ یہ جو آپ کو ٹاسک ملے گا اس میں سے آپ نے درست جواب کا انتخاب اور خالی جگہ پر اسی پیج پر لکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، کاپی پر وہ پیجز چسپاں کر دینے، یعنی پیسٹ کر دینے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ لوگوں نے صرف اس کاپی پر سوالات جوابات لکھنے ہیں، درست جواب کا انتخاب اور خالی جگہ پر آپ نے اس کاپی پر کیا کر دینا ہے، پیسٹ کر دینا ہے۔ جو ٹاسک آپ کو گیون ہوگا وہاں سے آپ سالو کریں گے اسی پیج پہ، اور وہ آپ اپنی کاپی پر آگے خوبصورتی سے پیسٹ کر دیں گے۔ ہم چلتے ہیں اس کے سوالات جوابات کی طرف۔ ہم نے سوال جواب 1 2 کر لیا تھا، اب ہم 3 کریں گے، لیکن 3 پر جانے سے پہلے ہم اپنے سوالات جوابات اچھے طریقے سے دہرا لیتے ہیں، تاکہ جو ہماری مسٹیک ہو یا ہمیں پڑھنا نہ آتا ہو یا ہمارے لیے کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو تو وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہمیں یہ اپنے سوالات جوابات یاد ہو جائیں۔ تو ہمارا پہلا سوال تھا، آپ نے اسی طرح پیج ریڈی کرنا ہے اور اس میں آپ نے یہی لکھنا تھا کہ سوالات جوابات اور نمبر 1 اور نمبر 2، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال تھا ہمارے پاس کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ پہلا سوال تھا ہمارے پاس کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ اس کا جواب تھا ہمارے پاس کسی بات کو دل سے سچ ماننا اور زبان سے اقرار کرنا یا زبان سے بولنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ پہلا سوال تھا ہمارے پاس عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ اس کا جواب تھا کسی بات کو دل سے سچ ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، یا آپ اقرار کرنا لکھیں گے یا آپ بولنا لکھیں گے، یہ کیا کہلاتا ہے، عقیدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا پہلا کویسچن تھا۔ پھر پڑھ لیتے ہیں عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ اس کا جواب ہے کسی بات کو دل سے سچ ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ آپ اقرار کرنا بھی لکھ سکتے ہیں، آپ بولنا بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں آپشنس میں سے ایک لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا کہلاتا ہے، عقیدہ کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال تھا ہمارے پاس، توحید کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ جواب ہے توحید کا معنی ہے ایک ماننا، اور اسلام میں توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا سوال نمبر 2 تھا۔ توحید کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ جواب ہے اس کا توحید کا معنی ہے ایک ماننا، اور اسلام میں توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ یہ دونوں کویسچن نمبر 1 عقیدہ کسے کہتے ہیں، کسی بات کو دل سے سچ ماننا اور زبان سے بولنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے توحید کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ جواب ہے توحید کا معنی ہے ایک ماننا، اور اسلام میں توحید کا مطلب ہے کس کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ آپ کو جو جون ٹاسک کا پیج ملے گا، اگر اس میں جواب یا الفاظ میں کوئی رد و بدل ہو تو آپ لوگ یہ والے کویسچن کیجیے گا، پریشان مت ہوں، اس کا بھی وہی مطلب ہے اور اس کا بھی وہی مطلب ہے۔ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ کویسچن آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے، آپ نے جواب کیا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ماما بابا اس سے بھی آسان آپ کو کرواتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی باؤنڈ نہیں ہے، لیکن آپ کو کویسچن کا مطلب سمجھ آئے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ عقیدہ ایسی چیز ہے کہ جسے ہم دل سے بھی سچ مانتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کا معنی و مفہوم ہے کیا۔ ویسے تو توحید کہتے ہیں ایک کو، لیکن اسلام میں توحید کا کیا مطلب ہے، اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے؟ کسی اور چیز کو ماننے کو توحید نہیں کہتے ہیں، ہم صرف ایک اللہ کو ماننے کو کیا کہلاتا ہے، توحید کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ توحید کہا جاتا ہے اسے۔ آج جو ہم اپنا کویسچن نمبر 3 کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو نیکسٹ پیج ریڈی کرنا ہوگا اور سب سے پہلے ڈیٹ لکھنی ہوگی۔ تو آج کی آپ کی ویڈیو کی ڈیٹ ہے
11/6/2021 اور آپ کا سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 صفات بیان کریں۔ اب آپ کو پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ صفات ہیں کیا، 2 صفات ہیں کیا۔ صفات کہتے ہیں خوبی کو، کسے کہتے ہیں؟ خوبی کو۔ تو اللہ تعالیٰ میں تو بہت سی خوبیاں ہیں، سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو ہم نام دیکھتے ہیں 99 نیمز، آپ لوگوں نے یاد بھی کیے ہوں گے، اکثر اس ٹی وی پہ بھی چلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ربی قرآن شریف میں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم قرآن شریف کھولتے ہیں، خوبصورت بلاکس میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوتے ہیں، لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی خوبیوں کی وجہ سے وہ نام دیے گئے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار صفات ہیں، اللہ میں تو بہت ساری خوبیاں ہیں کہ نہیں؟ تو ہم لوگوں نے یہاں کوئی سی 2 لکھنی ہے، تو ہماری اسٹارٹنگ لائن آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 صفات یہ ہیں، اور آپ کوئی سی بھی 2 صفات لکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہاں پہ آسان والی بتائی ہیں، آپ اگر گھر میں کوئی اور لکھنا چاہیں تو آپ کوئی سی بھی 2 لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی اسٹارٹنگ لائن آئے گی جواب میں، اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 صفات یہ ہیں، اور پھر آپ نیچے نمبر 1 اور نمبر 2 کر کے کوئی سی 2 صفات لکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اسٹارٹنگ لائن آپ نے دیکھ لی، اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 صفات یہ ہیں، کوئی سی 2 صفات یہ ہیں، آپ نیچے پھر لکھیں گے نمبر 1 میں نے لکھا ہے رزاق، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق دیتا ہے۔ یہ خوبی کسی اور میں ہے کہ وہ ساری دنیا کو رزق دے سکے؟ نہیں ہے نا، یہ خوبی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ میں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، آپ اسماء ربی میں دیکھیں گے نا قرآن شریف کھول کے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہوگا، اسے صفاتی نام کہتے ہیں، یعنی یہ وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ان کی خوبی کی وجہ سے دیے گئے ہیں۔ تو میں نے اس میں سے سلیکٹ کیا آپ کے لیے رزاق، یعنی رزق دینے والا، ہمیں کھانے پینے کی جو چیزیں دیتا ہے وہ کون ہے؟ صرف اور صرف ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دوسری جو اس کی خوبی ہے، جو صفت ہے، وہ ہے رحیم، یعنی رحم کرنے والا۔ ہمیں اتنی گناہوں اور خطاؤں کے بعد صرف اور صرف کون معاف کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ ہمیں اسی وقت سزا نہیں دیتا، وہ ہمیں عذاب نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور ہمارے حال پہ کیا کرتا ہے؟ رحم فرماتا ہے۔ کوئی اور ہم پر رحم کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ اگر آپ قاری صاحب کا سبق یاد نہ کریں تو آپ کو تو اسٹک پڑتی ہے نا، اسی طرح آپ ہوم ورک نہ کریں، آپ فیل ہو جاتے ہیں، آپ کو ٹیچر وہی کرنے پہ مارکس دیتی ہے جو آپ نے کیے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں کے باوجود معاف کر دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ رحیم ہے، یعنی وہ رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ نے کوئی سی بھی 2 صفات لکھنی ہے۔ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے رزاق، جس کا مطلب ہے رزق دینے والا، اور رحیم یعنی رحم کرنے والا۔ تو آپ کا آنسر آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 صفات یہ ہیں، نمبر 1 رزاق، رزق دینے والا، نمبر 2 رحیم، رحم کرنے والا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی آسان سے لکھنا چاہیں، ایسے لکھیں کہ جب آپ پیپر کریں تو آپ کو یہ یاد کرنے میں مشکل نہ ہو، آپ کو لکھنا آئے، آپ کو سمجھ آئے، تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کے لیے اس لیے ان 2 ورڈز کی سلیکشن کی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ رزاق اور رحیم بھی صرف یاد کرتے ہیں نا، تو رزاق میں سے جب آپ الف ہٹا دیں گے تو یہ رزق بن جائے گا، دینے والا تو آپ کو لکھنا آتا ہے، اور اسی طرح رحیم میں سے اگر یہ کہ نقطے ہٹا دیں تو یہ رحم بن جائے گا، رحم کرنے والا۔ تو یہ آپ کے لیے آگے پیپر میں بھی یاد کرنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اینڈنگ لائن ڈرا کرنی ہے، اور آپ کے یہ کویسچن 1 2 3 یہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ کہ آپ کو سارے کویسچن نمبر 1 2 3 اچھے طریقے سے لکھنا، پڑھنا اور سمجھ آ گئی ہوگی۔ یا آپ نے خوبصورت کر کے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنی سرگرمیوں کا کام کرنے کے لیے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔